جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند نکل گیا ہو اس کے بعد وہ حجامت نہ بنوائے، بال نہ کٹوائے، اور اسی طریقے سے اپنے ناخون کو نہ کاٹے نہ تراشے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ ہے قربانی کے تعلق سے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جتنے نائی خانے ہیں یہ سب ذی الحجہ کے اسی مبارک مہینے میں آباد ہوتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، انہیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ کم سے کم اس روزے کے تقدس کا خیال رکھ کے باہر روڈ پہ نہ کھائے، ہوٹلوں میں نہ کھائے، روزے داروں کے سامنے اس روزے کی حرمت کو پامال نہ کرے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے میں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ انسان قربانی کے لائق نہیں ہے تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ ان مبارک ایام کے تقدس کا وہ خیال رکھے۔ یہ پہلی چیز۔ لیکن دوسری چیز اس کے اندر میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کے طرف سے ایک جانور کو، چاہے 25 آدمی ہو 50 آدمی ہو، جیسے آج بھی بہت سارے علاقوں میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر وہاں گنجائش نہیں ہے کہ ہر کمانے والا آدمی اپنے طرف سے قربانی پیش کرے تو اس جوائنٹ فیملی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کار خیر میں، اس ثواب میں پورا آدمی ایک جانور کی قربانی کے ذریعے شریک ہو جائے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہونے کے باوجود ہر آدمی اگر کما رہا ہے تو وہ آدمی جس طریقے سے انفرادی طور پر انڈیویجولی پیسے کما رہا ہے، اپنے پیسے کا مالک ہے، ویسے ہی وہ قربانی بھی ادا کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں یہ شکل بن سکتی ہے، اتنی آمدنی نہیں ہے، تو شریعت نے خیر اور برکت کے اس دروازے کو بند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایک خاندان کے طرف سے، ایک گھر کے طرف سے اگر ایک جانور قربان کر دیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں ذی الحجہ کے اس مہینے میں بال کو نہیں کاٹنا چاہیے، ناخون کو نہیں کاٹنا چاہیے۔